اور خوشبو جو تمہیں شہرے بڑے ملے گی اور تم سنتے ہو وہ طہارت کہاں غلط؟ ارے وہ تو یہ آدم کی حویلی ملے گی، وہ تو یہ آدم کی حویلی ملے گی، اور مرغا نہ ملے تو بے تو بے ہی بچی۔ ارے نجدی وہاں بھی فتری نہیں ملے گی، نجدی وہاں بھی فتری نہیں ملے گی۔ اور جناب عظمت مقدر اندری صاحب نے کہا کہ کاغذی جو گلاب ہوتا ہے، کاغذی جو گلاب ہوتا ہے اس میں ہر دن عذاب ہوتا ہے، اور دیکھتے ہی رضا کے دشمن کو موڈ میرا خراب ہوتا ہے۔ حضرات جب انسان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، اور میں کیا کہتا ہوں کہ ڈالی میں ہاتھ ڈالوں گا، ذرا محبت سے بولے، دونوں ہاتھ لگا کے بولے کہ ڈالی میں ہاتھ ڈالوں گا، اور پتا پتا میں ہاتھ ڈالوں گا، اور انگلیاں میں میری گردن کو کاٹ ڈالوں گا، میں میری گردن کو کاٹ ڈالوں گا۔ وہ اس لیے کہ عشق احمد رضا کا جیتا ہوں، اور اختر رضا کا میں جیتا ہوں۔ سن لیجیے کہ عشق احمد رضا میں جیتا ہوں، اور اختر رضا کا میں جیتا ہوں۔ کیوں بندی نہ مجھ سے ٹکرائے، میں بریلی کا دودھ پیتا ہوں، میں بریلی کا دودھ پیتا ہوں۔ آپ امان ہونا تیار رہے۔ دیکھیے جس جانور کو، جس دودھ کو پی لینے کے بعد تمام علماء کرام سرشار ہیں، مست ہیں اور الگ ہیں، اور سننے کے لیے بہت دیر سے بے چین و بے قرار ہیں۔ لیجیے حضرات، ہندوستان کے وہ مائنائے خطیب اہل سنت ناشر مشرق الاعلی فصیح اللسان بڑی بڑی بیان، ہم سب کے مہمان خطیب ہندوستان حضرت مولانا محمد اسماعیل امجد صاحب صدر جماعت رضائے مصطفیٰ سورت سے میں گزارش کروں گا کہ حضور والا شریف لائے آئیے۔ جاتے جاتے حسن رضا یہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے، آپ کے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس انداز کرے کہ یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم آج پارٹی گاؤں میں نہیں بلکہ تم بنے حضرات چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس انداز کا استقبال کرے، پورا پورا میری آواز کے ساتھ آواز آ جائے، نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں کو لہرا کر اپنا بیداری داری شروع ہوتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد حضرت، عیشی محبت، عیشی محبت، میں حضرت سید حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل امجدی صاحب قبلہ، میرے ساتھی مجھے پیمانہ اٹھا کر دے دے، میرے ساتھی مجھے پیمانہ اٹھا کر دے دے، اور میرے محبوب کا نذرانہ اٹھا کر دے دے، اور ایک کام سے رند ہوگا کیا ہوگا، اگر اس کو دینا ہے تو میں کھانا اٹھا کر دے دے، اور اب سمجھدار نہیں ہمارے سنبھالے، اب سمجھدار نہیں ہمارے سنبھالے، یہ مائک یہ مجمع اب ہماری۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، بتی بتی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، کون آیا کون آیا، سنیوں کا شیر آیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مناظرہ اہل سنت زندہ باد، مناظرہ اہل سنت زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف کو پڑھے درود شریف پڑھنے کے لیے پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامعین کرام و افاضل گرامی، میرے نام کے ساتھ القاب و اعزاز سنیں. حقیقت یہ ہے کہ میں اس لائق نہیں اور خاص کے مفتی یہ میرے نام کے ساتھ زیادہ نہیں ہے، بلکہ میرا ماننا یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی وہ مفتیان کرام جو حق پر قائم ہیں اور مکمل طور پر فکر رضا کے وفادار ہیں، اگر رب تبارک و تعالی ان کی سچی غلامی بھی عطا فرمائے تو میرا ماننا یہ ہے کہ میری نجات کے لیے کافی ہے. چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، بغور سے سماعت فرمائیں. رب تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستان محترم، ہم کو یہ چاہیے کہ ہم خوش فہمی کی وادیوں میں زندہ نہ رہیں. حقیقت جو ہے اسے قبول کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کرنی چاہیے. آج کے حالات اور ماحول کو دیکھیں، کہ الحمدللہ ہم بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، فکر رضا سے محبت کرتے ہیں، مسلک اعلی حضرت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، لیکن آپ نے اس بات پر غور کیا کہ امام اہل سنت سے محبت کا دعویٰ کیوں، آپ کے مسلک کا نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ تو یقیناً جو بھی تعلیمات امام احمد رضا کا پڑھنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے، وہ یہ کہے گا کہ فکر رضا اور تعلیمات رضا کے اوپر عمل کرنا یہ اللہ رسول کی بارگاہ میں قربت کا ذریعہ ہے. اور دوستو، امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی یہ رب تبارک و تعالی کی عطا کردہ وہ نعمت ہے کہ بغیر کسی مبالغہ کے اگر کہا جائے تو یہ ہوگا کہ اپنے تو اپنے ہیں، اگر امام احمد رضا کی تحریر کو غیر بھی پڑھ لیں اور اس کو پڑھنے کے بعد اگرچہ وہ اپنی زبان سے اعلان نہ کریں، لیکن یہ کہ امام احمد رضا کے علم و فضل کو دیکھنے کے بعد کم سے کم اس کا دل تو یہی کہے گا
کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ الحمدللہ امام احمد رضا کے وہاں معاملہ یہ نہیں تھا جس طرح رشید احمد گنگوئی سے سوال ہوتا تھا کہ آدھے صفحے میں سوال ہو، ایک لکیر میں جواب ہو اور فقط بندہ فلاں، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ امام احمد رضا کا معاملہ تو یہ تھا کہ چند سطر کے اندر اگر سوال کر دیا جائے تو اس سوال کا اتنا تحقیقی اور مدلل جواب ہوتا تھا کہ یقین جانے امام احمد رضا دنیا سے پردہ کیے تقریباً 100 سال ہو گئے، لیکن موجودہ وقت میں اگر کوئی نیا فتنہ اٹھتا ہے تو یقین جانے وہ نئے فتنوں کا جواب بھی امام احمد رضا کی تحریروں میں نظر آتا ہے۔ امام احمد رضا کا وہ علم ہے۔ دوستان محترم، آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ پیغام تاج الشریعہ کے نام سے منسوب ہے، آپ نے دیکھا سنا۔ حضور تاج الشریعہ وارث علوم اعلی حضرت، ان کا پیغام کیا ہے؟ ان کا پیغام کیا ہے؟ اور ہم واقعی میں اپنے مرکز سے عملی طور پر کتنے وفادار ہیں؟ میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں۔ حضور تاج الشریعہ نے، مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ فرمایا تھا اپنے بیان کے درمیان کہ ہمارا رشتہ کسی سے نہیں۔ کیا فرمایا؟ ہمارا رشتہ کسی سے نہیں، نہ باپ سے، نہ ماں سے، نہ بھائی سے، نہ بہن سے، نہ خاندان سے۔ آپ پہلے یہ فرماتے ہمارا رشتہ کسی سے نہیں ہے، پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارا رشتہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، حضور سے ہمارا رشتہ یہ اصل ہے۔ اب اگر باپ سے محبت کرنی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ باپ کے دل میں محبت رسول ہے کہ نہیں۔ اگر ماں سے محبت کرنی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ ماں میں محبت رسول ہے یا نہیں۔ بھائی بہن اور خاندان میں یہی دیکھا جائے گا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ حضور تاج الشریعہ نے اپنے چاہنے والوں کو اس بات کا پیغام دیا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جا سب ان پر فدا کر دے۔ اور دوستو، حالات کتنے بھی زیادہ مخالف ہو جائے، مخالفت کتنی بھی زیادہ ہو، بڑے سے بڑا ہماری مخالفت کے اوپر کھڑا ہو جائے، حضور تاج الشریعہ نے ہم کو یہ مجاز دیا کہ مخالفت جتنی زیادہ بڑھتی جائے اپنے دل کو بارگاہ مصطفیٰ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ مخالفت کتنی بھی زیادہ بڑھتی جائے اپنی لو کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لگاؤ۔ اور اسی لیے حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اختل لگائیے لو نبی کریم سے، اختل لگائیے لو نبی کریم سے۔ کیا فکر جو اہل دنیا سارے بدل گئے، کیا فکر جو اہل دنیا سارے بدل گئے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی محبت میں جیے، حضور کی محبت میں دنیا سے جائے۔ لیکن آج حالات یہ ہے، اور یہ کوئی زبانی بات نہیں کرتا، میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے دعوے دار، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سنی دیوبندی اختلاف میں، اگر سنی وہابی اختلاف میں اگر تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو آدمی ہار کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں یہ کرے گا، فلاں وہ کرے گا، فلاں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، نہ جانے ہم کب تک مقابلہ کریں گے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ محبت کا دعویٰ کرنا یہ تو آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو محبت کی تصویر بنا دینا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ کا دامن اگر ہم نے تھاما ہے، اگر پیغام تاج الشریعہ، اگر جلسے کا نام رکھا ہے،
تو حضور تاج الشریعہ نے ہم کو دنیا کے لیے ذلیل ہونے کے لیے نہیں کہا، مال و دولت کے لیے ذلت اٹھانے کے لیے نہیں کہا، دنیا میں کسی کی ناموری کے لیے گالی سننے کے لیے نہیں کہا۔ حضور تاج الشریعہ اگر ہم کو کہتے ہیں کہ ذلت اٹھاؤ گے تو کس کے لیے اٹھاؤ گے؟ تو حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے خاطر ذلیل ہونا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ تیرے خاطر ذلیل ہونا ہے، میری عزت میرے وقار سلام، ہماری دونوں جہاں کی عزتیں اگر وابستہ ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہے۔ اس لیے دوستو ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم مسلک اعلی حضرت کے پابند بنیں، اور مسلک اعلی حضرت اور فکر رضا کی بنیاد یہ ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ رسول کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، اور جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان تمام فرقوں سے دوری کو اختیار کرنا، یہ مسلک اعلی حضرت کی بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں کہ دوستو کہ آج کے حالات میں معاملہ یہ ہوتا ہے، اور ایک چیز میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ یا تو تبلیغی جماعت کے عقیدے نہیں سمجھ پاتے، یا بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ سمجھنے کے بعد بھی صرف دنیاوی رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ جتنا بھی مجمع ہے آپ بھی اپنے دل کے اوپر غور کریں، میں خود بھی سوچوں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو دیوبندی وہابی سے تعلق نہیں رکھتے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ یہاں پر نعرہ لگانے کے بعد صبح میں جا کر دیوبندی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ یقین جانے اگر آپ نے عمل کر لیا اور تبلیغی جماعت کے مکر و فریب سے بچ گئے اور ان لوگوں کا اگر بائیکاٹ کر دیا تو یقین جانے مسلک رضا یہ کہتا ہے کہ ایمان کی سلامتی کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ سوچیں کہ دوستو دنیا میں اگر مال مل جائے، دنیا میں اگر مال مل جائے تو اس کی حفاظت کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ آج سنی حضرات یہ سوچتے ہیں کہ پروگرام میں نعرہ لگاؤ، پروگرام کے بعد دیوبندی کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے پیئیں گے، پھر پروگرام آئے گا نعرہ لگائیں گے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ صحیح معنوں میں جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت نقش ہو جائے، یہ اس کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ عاشق کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ آج تو الحمدللہ ہزاروں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہزاروں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ تبلیغی جماعت کی اگر 5 مسجدیں نہیں، اگر 50 بھی ہونا تو فقیر کا ماننا یہ ہے کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، وہ دبتا نہیں۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے اس کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ حضور کی محبت میں اگر مارو تب بھی ثواب ہے اور کھاؤ تب بھی ثواب ہے، نہ مارنے میں نقصان نہ کھانے میں نقصان، اس لیے کہ اگر مارا تو بھی اللہ رسول کی رضا کے لیے، اور گالی یا مار کھایا تو بھی اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ اس لیے ڈرنے کی یا دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں ہزاروں سنی ہے، اس کے باوجود 10% ایسے لوگوں کو نکالنا جو مکمل طور پر تبلیغی جماعت سے دور ہو، یہ مشکل ہوتا ہے۔ حضرت صحیح ہے نا؟ مکمل طور پر تبلیغی جماعت سے دور ہو یہ مشکل ہوتا ہے، اور اس میں بہت سے تو ایسے ہیں کہ جن کی محبت کا قبلہ بند کمرے میں اور ہوتا ہے، میدان میں اور ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہو اہل سنت و جماعت کی فکر کی بات کریں گے، مسلک اعلی حضرت کی نشر و اشاعت کی بات کریں گے، اور بند کمرے میں اگر تبلیغی جماعت والا مل جائے تو کہیں گے ہاں مولانا کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔
مولانا کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس بات کو یاد رکھیں، یہ دین اسلام دوگلوں کے ذریعے نہیں پھیلا ہے، یہ سچے عاشقوں کے ذریعے پھیلا ہے۔ اسلام یہ جو ہم تک پہنچا، آپ دیکھیں حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سبق حاصل کریں، آج ہزاروں ہونے کے باوجود سوچتے ہیں کہ کیسے کریں، کیسے نشر و اشاعت کریں۔ 313 نے میدان بدر میں جا کر یہ بتا دیا کہ 313 اگرچہ ہتھیار نہیں ہے، 313 اگرچہ سواریاں نہیں ہے، اگرچہ مال و دولت نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت ایسی نقش ہو گئی کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے نبی کے ساتھ جب یہ 313 نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے تو نہیں سوچا کہ چلو ابھی مکہ والوں سے کہہ دیں کہ ہم تو 313 ہیں، 13,000 ہوں گے نہ تب مقابلہ کریں گے، ابھی ساتھ میں مل بانٹ کر کھاتے ہیں، ابھی ساتھ میں بیٹھتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہم کو یہ مجاز دیا کہ کسی کی شربت پلانے پر اعتماد مت کرو، کسی کے کھانے کھلانے کے اوپر اعتماد مت کرو، بلکہ یہ کہ اپنی مکمل طاقت لگانے کے بعد اگر اعتماد کیا جائے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، اگر بھروسہ کیا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھروسہ کیا جائے۔ اور صحابہ کرام نے دوستو اتنی قربانیاں دی، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج تو آدمی اگر 6 مہینے کام کر لیتا ہے اور کچھ کر لیا تو اتنا زیادہ دماغ میں خمار سوار ہو جاتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ پوری سنیت کا کام میں نے ہی کیا، نشر و اشاعت جتنی بھی ہوئی وہ میرے ہی ذریعے ہوئے۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے کہ 6 مہینہ کام کرنے کے بعد بیٹھ جائیں، 6 مہینہ تہجد پڑھ لیے اور اس کے بعد سوچے ہم نے بہت زیادہ عبادت کر لی۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، بلکہ صحابہ کرام کا عشق یہ ایسا کامل تھا کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کو جب مکہ معظمہ میں گرفتار کیا گیا، خانہ کعبہ سے آپ کو نکالا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں تھے، ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے تھے۔ توجہ سے میری بات سماعت فرمائے۔ تو ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے حضرت زید بن دثنہ کو حرم شریف سے باہر نکالا اور تلوار کے نیچے ان کے سر کو کیا اور کرنے یہ بچے ہیں نا بات چیت نہ کرے بیٹا، آپ لوگ پیچھے چلے جائیں، بات چیت مت کیجیے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت زید بن دثنہ سے سوال کیا تھا کہ اے زید، میری تجھے تجھ سے پرسنل دشمنی نہیں ہے، بس دشمنی یہ ہے کہ تو ان سے محبت کرتا ہے جسے میں دشمن سمجھتا ہوں، یعنی ہمارے آقا کے حوالے سے تو جن سے محبت کرتا ہے میں اسے اپنا دشمن جانتا ہوں، لیکن ایک بات بتا، تجھے مرنا تو ہے ہی، لیکن سچ سچ بتا کہ اتنی پریشانی میں کہ تیرا سر یہ تلوار کے نیچے ہے، تجھے قتل ہونا ہی ہے، لیکن ذرا اپنے دل کی کیفیت تو بتا کہ اگر تیری جگہ پر امام الانبیاء ہوتے، کون ہوتے؟ تیری جگہ پر امام الانبیاء ہوتے اور تو اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ سکون و اطمینان سے ہوتا تو تیرے دل میں یہ خیال کا پیدا ہونا، تو کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ تو دیکھیے حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تبارک و تعالی جن کی جان خطرے میں ہے، تلوار کے نیچے سر ہے، وہ جانتے ہیں کہ جان چلی جائے گی، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مدد کے لیے ایک بھی مسلمان نہیں ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بظاہر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ نے تو یہ نہیں سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے
اپنے جواب کو تبدیل کر دیا جائے، دل کے اندر تو محبت ہے لیکن زبان سے اور کچھ جملہ نکال دیا جائے اور اپنی جان کو بچا لیا جائے۔ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اتنی دوری پر ہے، کفار و مشرکین کے درمیان گرے ہوئے ہیں، کوئی بھی مسلمان بظاہر مدد کے لیے نہیں ہے، لیکن ایک عاشق کا جواب دیکھیں، ایک صحابی رسول کا عشق دیکھیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جس کے دل میں نبی کا عشق یہ کمال کے ساتھ پیدا ہو جائے، بند کمرے میں بھی اس کی محبت کا قبلہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، میدان میں بھی محبت کا قبلہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، بلکہ عاشق کا مزاج تو یہ ہوتا ہے کہ آرام میں ہو، چاہے راحت میں ہو، چاہے تکلیف میں ہو، چاہے پریشانی میں ہو، عاشق کا مزاج تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اللہ اور رسول کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ حضرت زید بن دسنا نے کہا کہ ابو سفیان تو نے بہت بڑی بات کر دی، تو یہ بہت دور کی بات کرتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ امام الانبیاء کا سر تلوار کے نیچے ہو اور میں اپنے گھر میں بیوی اور بچوں کے ساتھ سکون کے ساتھ رہتا ہوں، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ یہ تو نے بہت دور کی بات کی، قسم خدا کی یہ تو گردن کی تو بات کرتا ہے، تلوار کے نیچے امام الانبیاء کے سر ہونے کی بات کرتا ہے۔ ارے میرا عشق تو یہ ہے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے اور میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا رہوں، میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے تھے۔ اب ہمارا تبلیغی جماعت سے، ہمارا دیوبندی جماعت سے اختلاف کیا ہے؟ ہماری دشمنی کیا ہے؟ کیا کبھی اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ اشرف علی تھانوی نے میری ملکت کے اوپر قبضہ کر لیا تھا؟ کیا اعلیٰ حضرت نے یا علماء اہل سنت نے کبھی یہ کہا کہ تبلیغی جماعت والوں نے ہمارے مال کے اوپر قبضہ کر لیا؟ کسی نے ایسا نہیں کہا۔ لیکن یہ کہ ہمارا اختلاف کیوں ہے؟ ہمارا اختلاف اس لیے ہے کہ دیوبندی جماعت کے ملا، چاہے اشرف علی تھانوی ہو، چاہے رشید گنگوہی ہو، چاہے خلیل امبیڈوی ہو، چاہے قاسم نانوتوی ہو، ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اور یقین جانے جو بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، وہ 1000 کلمہ پڑھتا رہے، وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ پوری زندگی بظاہر سجدے کے اندر اپنے سر کو رکھے، یقین جانے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج کے وقت میں تو میں ایک ویڈیو مت کرو بھائی، ہائے عجیب حال ہے، ویڈیو مت کرنا، تصویر نکالنا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم معدن الجود والکرم والہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، دیکھو دوستو، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے علماء کھل کر اسٹیج پر تبلیغی جماعت کا رد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیے کرتے ہیں نا؟ میں آیا یہاں پر، میں نے رد کیا، لیکن یہ کہ تبلیغی جماعت والے کھل کر ہمارا رد نہیں کر پاتے، اس کی وجہ کیا؟ آخر اس کی وجہ اور سبب کیا؟ وہ اگر کرتے ہیں تو مدرسے کے نام پر بچوں کو جمع کرتے ہیں، وہ اگر کرتے ہیں تو نماز کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اگر کرتے ہیں تو غریب کو مکان کی لالچ دے کر اس کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، بھوکا ہے کھانا دے کر پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ اہل حق کا شیوا نہیں ہے، پوری تبلیغی جماعت سنے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی میں تبلیغی جماعت والے حق پر ہیں
تو اشرف علی تھانوی کی کتاب پڑھ کر تو سنا دے، امام احمد رضا کی کتاب پڑھ کر ہم سنا دے، رشید احمد گنگوہی کی کتاب پڑھ کر تو سنا دے، مفتی اعظم کی کتاب پڑھ کر ہم سنا دے، قاسم نانوتوی کی کتاب پڑھ کر تو سنا دے، حضور تاج الشریعہ کی تحریر پڑھ کر ہم سنا دے۔ یقین جان لو کہ کتابوں کا مقابلہ کتابوں کے ذریعے اگر کرو گے تو یہ تبلیغی جماعت والے بھی جانتے ہیں کہ جب اشرف علی اتنا بڑا غدار ہے، اتنا بڑا مجرم ہے کہ اگر حفظ الایمان کو پڑھ کر سنا دیا جو ایمان کا جنازہ نکالنے والی ہے، اور جب یہ عبارت آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم معاذ اللہ یہ جانوروں اور پاگلوں کے برابر ہے، تو یقین سے وہ جانتے ہیں کہ آج بھی تبلیغی جماعت میں ہزاروں جاہل ایسے ہیں کہ یہ عبارت کو سننے کے بعد اس کے سر پر جوتا مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کا نام اتنی کثرت سے لیا، اشرف علی کو پردے میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیا وہ عورتوں کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے کہ پردے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہو؟ رشید کو پردے میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ اگر واقعی میں تمہارے یہ اتنے بڑے ہی تھے تو پردے میں مت رکھو، ان کے گھونگھٹ کو اٹھاؤ اور اٹھانے کے بعد ان کے چہرے کو دکھاؤ، اور ان کے چہروں نے، ان کی زبانوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اس کو پڑھ کر سناؤ، تو یقین جانے آج بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے جاہلوں میں سے ہزاروں یہ اہل سنت و جماعت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو میں یہ فکر دینا چاہتا ہوں، میں چرانے کے لیے نہیں کہتا، جو دیوبندی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کے عقیدے کو نہیں جانتے ہیں، ان کے نظریے کو نہیں جانتے ہیں، وہ میری بات کو سنیں۔ اگر ثبوت چاہیے تو ثبوت دینے کی ذمہ داری ہے ہماری۔ اگر عبارت کا ثبوت چاہیے، اور ہمارا دعویٰ جو ہے نا الحمدللہ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے، ہمارا کچھ نہیں، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں بعض لوگ ایسے ہیں جو سرکار اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، شہرت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی معاذ اللہ بعض مرتبہ بند کمرے میں سرکار اعلیٰ حضرت سے بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ محسنوں کا احسان ماننا چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج کے وقت میں کوئی کتنا بھی بڑا علامہ ہو، علم کے معاملے میں اگر کسی کا صدقہ کھاتا ہے تو وہ امام احمد رضا کا صدقہ کھاتا ہے علم کے معاملے میں، ورنہ امام احمد رضا کی تحریر کو ہٹاؤ نا تو پتہ چل جائے کون کتنا بڑا علامہ ہے، کون کتنا بڑا مفتی ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم تو امام احمد رضا کا صدقہ کھاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو تبلیغی جماعت کے عقائد و نظریات کو نہیں جانتے اور صرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی برائی کیوں کی جائے، لوگ یہ کہتے ہیں ان کی برائی کیوں کی جائے، ان کی برائی کرنے سے فائدہ کیا، رد کرنے سے فائدہ کیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا بھائی کہ سنی علماء یہ رد ہی کرتے ہیں، رد سے فائدہ کیا۔ تو آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ آپ کے محلے میں اگر کوئی رہنے کے لیے آئے، کون آئے آپ کے محلے میں اگر کوئی رہنے کے لیے آئے تو نئے آدمی کو، مسلمان کو آپ نے بتا دیا کہ دیکھو تمہارے گھر کے سامنے فلاں رہتا ہے نا، اس سے بچ کے رہنا، اس لیے کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اس سے تعلق اگر بناؤ گے تو آگے چل کر تمہاری ماں بہن کی عزت پر حملہ کر سکتا ہے، بے شمار مرتبہ ثابت ہو چکا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں آپ نے یہ جو بتا دیا وہ اچھا کیا کہ برا کیا؟ اچھا کیا نا۔ اگر آپ کسی کو یہ کہہ دیں نئے آدمی کو کہ اپنے مال کو بچا کے رکھنا، اس گاؤں میں فلاں ایسا ہے کہ کبھی تیرے مال کو لوٹ سکتا ہے، کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو آپ نے اگر واقعی میں سچ کہا تو یہ اچھا کیا یا برا کیا؟ اچھا کیا نا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی برائی ہم کیوں کریں، کسی کا رد ہم کیوں کریں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب دنیا کی بات تیری کھوپڑی میں اتنی آسانی سے آتی ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے عیب کو ظاہر کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا مال محفوظ ہو جائے، ایک مسلمان کی عزت بچ جائے، تو برائی کرنے والا یہ اچھا کرتا ہے
تو جب تیرے مال کو بچانے کے لیے اگر کسی کی برائی کی جائے تو اس نے اچھا کیا، تو علماء اہل سنت اگر تبلیغ کی جماعت کا رد کرتے ہیں تو رد کرتے ہیں تیرے ایمان کو بچانے کے لیے، تیرے عقیدے کو بچانے کے لیے۔ تو یقین جان دنیا کے مال کو بچانے کے لیے جو رد کرنے والا اچھا ہوتا ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ اچھا وہ ہوتا ہے جس کا رد تیرے ایمان کو بچا لے، جس کا رد تیرے عقیدے کو بچا لے۔ اور دوستو، رد کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ آپ کو ایک حدیث مبارکہ میں سناتا ہوں کہ رد کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بارگاہ رسول کے شاعر ہیں، حضرت نابغہ جعدی۔ آپ کا کام یہ تھا کہ جب بھی کوئی اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تو اس کے رد میں اور ہجوم میں اشعار لکھتے تھے، اور اشعار لکھنے کے بعد حضور کے سامنے اس کو پڑھتے تھے۔ اگر اللہ و رسول کے غدار کا رد کرنا یہ برا ہوتا تو ہمارے آقا تو دنیا سے برائی کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے نا۔ ہمارے آقا دنیا سے برائی کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ارے آپ کا معاملہ تو یہ کہ ایک صحابی رسول اگر بڑی مونچھ لے کر چلے جاتے ہیں، ہمارے آقا نے فوراً فرمایا اسے چھوٹی کرو۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر جا کے کروں گا۔ ہمارے آقا نے مسواک اور چھڑی یہ عطا فرمائی اور فرمایا کہ ابھی ہی رکھو، اس کو چھوٹی کرو۔ یعنی ہمارے آقا یہ کے سامنے اگر کوئی بھی غلط کام ہوتا ہمارے آقا اسے ضرور روکتے، لیکن نابغہ جعدی کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے نابغہ جعدی اللہ اللہ کر، اللہ کے گستاخ کا رد کی کیا ضرورت۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی نبی بولتا رہے، میرے غدار کے رد کی کیا ضرورت۔ ہمارے آقا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ ایک مرتبہ حضرت نابغہ جعدی سے اتنے زیادہ راضی ہوئے کہ آپ نے فرمایا اے نابغہ جعدی اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، یعنی تیرے منہ کے دانت سلامت رہیں۔ راویان حدیث کہتے ہیں کہ حضرت نابغہ جعدی کی عمر تقریباً 100 سال کی ہو گئی، لیکن نابغہ جعدی کے دانت 100 سال کی عمر میں سفید اولے کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے تھے اور سب دانت سلامت تھے۔ اور 100 سال کی عمر میں بھی اگر کوئی دانت شہید ہو جائے، اگر گر جائے، تو آپ مجھے بتائیں 70 سال کا بوڑھا اگر دانت گر جائے تو نئے دانت کا انتظار کرتا ہے کہ چاقو بناتا ہے؟ چاقو ہی بناتا ہے نا۔ لیکن نابغہ جعدی کا اگر کوئی دانت تقریباً 100 سال کی عمر میں شہید ہو جائے تو راویان حدیث کہتے ہیں کہ یہ غداروں کے رد کرنے کی برکتیں تھی کہ اس کی جگہ پر نیا دانت نکل آتا تھا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو مسلمان ہوتا ہے، جو عاشق رسول ہوتا ہے، وہ اگر کسی کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کرنے کے پیچھے مقصد بھی اللہ رسول کی رضا ہے، اور اگر کسی کا رد کرتا ہے تو رد کرنے کے پیچھے بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رسول ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے دوستو یاد رکھیں کہ تبلیغی جماعت سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ اختلاف کی وجہ ان کے ملاؤں کی کفریہ عبادت۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتاؤں کہ دیکھیے اشرف علی تھانوی نے ایک عبارت لکھی، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دی، معاذ اللہ، اور یہ کہا کہ ایسا علم تو ہر سبی و مجنون بلکہ جمی بہائم کو حاصل ہے، یعنی بچہ، پاگل، جانور، معاذ اللہ ان کو حاصل ہے۔ آپ اگر کوئی تبلیغ جماعت کے مولوی کو یہ کہیں کہ اشرف علی تھانوی کی آنکھ یہ تو الو کی طرح ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ اشرف علی تھانوی کا پیٹ یہ بھینس کی طرح تھا تو اس کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ تو ان کے ملا کو اگر کہیں تو اس کو برا لگتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی، اور اس کے بعد بھی دیوبندی جماعت والا یہ کہتا ہے کہ سنی ہم کو کافر کہتے ہیں، سنی ہم کو کافر کہتے ہیں۔ تو کیا
جو ایسی گستاخی کرنے والا ہے اس کو مومن کہا جائے گا، یقین جانے اسے کافر کہا جائے گا۔ ایک مثال میں آپ کو دوں کہ اگر آپ کے باپ کو کوئی جاہل کہے، کیا کہے؟ آپ کے باپ کو اگر کوئی جاہل کہے تو اگرچہ میرا باپ جاہل ہو، وہ جاہل ہونے کے بعد بھی اگر میرے باپ کو کوئی جاہل کہتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ اور دوسرا آدمی کھڑے ہو کر یہ کہے معاذ اللہ کہ تیرا باپ یہ جانور کی طرح جاہل ہے، تو گستاخی دونوں نے کی، لیکن بڑا گستاخ کون ہے؟ جانور کی طرح جاہل کہنے والا نا۔ اب اگر تبلیغی جماعت والا یہ کہتا ہے کہ اشرف علی تھانوی کو کافر کیوں کہا جاتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا مطالعہ کر لیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ جب ایک صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی، ہمارے آقا نے فرمایا فلاں جنگل میں فلاں وادی میں چلے جاؤ، تمہاری اونٹنی مل جائے گی۔ بعض منافقوں نے سنا، بعض منافقوں نے، منافق کسے کہتے ہیں؟ جو دوگلے ہوتے ہیں، جس کو شاط عائرہ کہا گیا۔ میں نے نہیں کہا، حدیث میں جملہ ہے شاط عائرہ، یعنی ایسی بکری جو کبھی اس بکرے کے پاس چلی جائے، کبھی اس بکرے کے پاس چلی جائے۔ یہ میں نے نہیں، یہ حدیث کے اندر جملے ہیں، کہاں پر چلی جائے کچھ پتا نہ ہو۔ شاط عائرہ یہ منافق کی علامت قرار دیا گیا کہ وہ ہر کسی کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کسی کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ زبان کے اوپر کلمہ ہے، دل کے اندر بغض مصطفیٰ ہے۔ تو بعض منافقوں نے امام الانبیاء کے علم کے اوپر تانا دیا، اور تانا دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ وہ محمد ہیں جو غیب کی خبریں بتانے لگے۔ جب حضور کے علم کے اوپر تانا دیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اب اللہ کے ساتھ، وآیاتہ اس کی آیتوں کے ساتھ، ورسولہ اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہو۔ جب ان کو بلایا گیا کہ کیا تم نے میرے علم کے اوپر اعتراض کیا، میرے علم غیب کے اوپر اعتراض کیا، تو وہ منافق کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ بعض نوجوان نے، نوخیز لڑکوں نے ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسا کہہ دیا ہوگا، ان کے دل کے اندر ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن رب کا فتویٰ دیکھیں، رب فرماتا ہے لا تعتذروا، اے محبوب ان کے عذر کو قبول نہ کیا جائے گا، ان کے بہانے کو قبول نہ کیا جائے گا۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق کہ انہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ قرآن نے فتویٰ دے دیا کہ جو حضور کے علم کے اوپر اعتراض کرتا ہے، یقین جانے بظاہر یہ حضور کے علم کے اوپر اعتراض ہے، اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا کو علم اگر کسی نے عطا فرمایا ہے تو اللہ نے عطا فرمایا۔ جب رب تبارک و تعالیٰ یہ فرما دے وما ہوا علی الغیب بضنین، یعنی وہ محبوب ہے جو غیب کو بتانے میں بخیل نہیں ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اعلان فرما دے تو رب کی قدرت کو ماننا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو مانا جائے۔ اور دوستو جب حضور کے علم کے اوپر اعتراض کرنے سے قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یہ اعتراض کرنے والے کافر ہیں، اسلام سے نکل چکے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف اس دور کے منافقوں کا یہ اعتراض دیکھیں اور ایک طرف اشرف علی تھانوی کی اس عبارت کو دیکھیں، تو یقین جانے اس نے تو حضور کے علم کا انکار کیا تھا، تو یقیناً وہ غدار اور گستاخ رسول تھا۔ لیکن یہ کہ اشرف علی نے جب حضور کے علم کو جانوروں اور پاگلوں کے برابر کہا، تو اس سے بڑا اگر کوئی گستاخ ہے تو وہ اشرف علی تھانوی ہے، اس سے بڑا اگر کوئی غدار ہے تو وہ اشرف علی تھانوی ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہر مسلمان پر لازم یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ آج دوستو حالات ایسے ہیں کہ لوگ ان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو جاننے کے بعد بھی ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جاتا ہے۔ دیکھیے میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحبت کو اختیار کرنے میں نقصان کیا ہے۔
آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم تو اتنے بڑے سنی ہیں کہ اگر دیوبندی جماعت کو ہم نے غلط مان لیا، دیوبندی جماعت سے ہم دوری اختیار، دیوبندی جماعت کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے، ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، ہم تو بہت پکے سنی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ تعلق رکھنے سے ہی پتا چلتا ہے کہ تم کتنے پکے سنی ہو۔ اگر واقعی میں متسلب سنی ہوتے تو اس بات کو یاد رکھیں تسلب کیا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا من احب للہ واغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کریں، اللہ کے لیے کسی کو دے اور اللہ کے لیے کسی کو دینے سے اپنے ہاتھ کو روک لے، تو ہمارے آقا فرماتے ہیں وہی مومن کامل ہوتا ہے، وہی مومن کامل ہوتا ہے۔ اب آپ اگر تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو بعد کی باتیں بعد میں کرنا۔ آپ دوستو دیکھیں کہ ایک دنیا کا ڈاکٹر اور دنیا کا طبیب اگر یہ کہہ دیں کہ فلاں چیز کھانا بند کر دیں ورنہ تیری جان کے لیے خطرہ ہے، تو ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولیے، کھانا چھوڑ دیتے ہیں نا۔ یہاں تک کہ اگر چاول کے پرہیز کے لیے کہہ دیا جائے تو وہ آدمی جس کو چاول کھائے بغیر چین نہیں پڑتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا اب چاول کھایا تو تیری جان یہ خطرے میں ہے، تو کبھی بھی دنیا سے جا سکتا ہے، تو چاول کی محبت کو وہ دل سے نکالتا ہے اور اپنے جان کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ جب ایک دنیا کے ڈاکٹر کے اوپر آپ کو اعتماد اتنا زیادہ ہے، آپ کو یقین اتنا زیادہ ہے، تو میں صرف آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر تبلیغی جماعت کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں تو کیا کبھی ہمارے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں اگر ان کے قریب جاؤں گا تو میرے لیے خطرہ ہے کہ فائدہ ہے، میرے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے یا برباد ہونے کا ذریعہ ہے؟ یقین جانے اگر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تو ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا ایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم ان سے دور رہو، ان کو اپنوں سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ جب ہمارے آقا نے فرما دیا کہ ان کے قریب جانا یہ گمراہیت کا ذریعہ ہے، ان کے قریب جانا یہ فتنے کا ذریعہ ہے، تو یقین جانے مومن کامل وہ ہوتا ہے کہ اپنی عقل پر اعتماد نہیں کرتا ہے، اپنی فکر پر اعتماد نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنی عقل کو قدم مصطفیٰ پر قربان کر دیتا ہے، اور قدم مصطفیٰ پر جو قربان کر دیتا ہے تو یقیناً وہ تبلیغی جماعت کی صحبت کو اختیار نہیں کرتا۔ دوستو عملی طور پر ہم دیکھیں کہ دنیا کے ایک ڈاکٹر کی بات ہم نے مان لی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کی حفاظت کا جو نسخہ عطا فرمایا، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس نسخے کے اوپر عمل ہمارا نہیں پایا جاتا۔ اس لیے مومن کامل اگر بننا ہے تو ان لوگوں کی صحبت سے بچیں، ان لوگوں سے اپنے تعلقات کو ختم کریں، اور سب سے بڑا خطرہ یہ، آپ کو ایک مثال دوں، میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ کتنے لوگوں کو آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیوبندی وہابی سے اپنے تعلقات ختم کیسے کریں؟ میرا باپ ہے، بھائی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا دنیا کے لیے باپ کے ساتھ تعلق خراب نہیں کرتے ہیں؟ ہاں؟ کچھ بھی اگر ہو جائے نا تو جہاں پر تعلق جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ باپ اگر سنی ہے تو باپ کی طرف سے اگر زیادتی ہے تو بیٹے کو حق نہیں ہے کہ باپ کے اوپر ظلم کرے، تعلق کو جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ دنیا کے لیے کتنے لوگ تعلقات خراب کرتے ہیں، کتنی دشمنیاں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ بگاڑ کرتے ہیں، وہاں پر اخلاق وغیرہ کا درس نظر نہیں آتا، اور جب بھی یہ کہیں کہ دیوبندی سے تعلقات توڑو تو بولے کہ ایسے اخلاق رکھنے کے، تو یہ اخلاق تجھے دنیا کے معاملے میں سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر سب سے بہتر اخلاق کسی کو عطا فرمائے تو وہ ہمارے آقا کو عطا فرمائے۔ سب سے بہتر اخلاق ہمارے آقا، یہ معلم کائنات ہیں، معلم کائنات ہیں۔
ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جان ایمان ہے، یہ شان ایمان ہے. آقا کریم سے محبت کرنا یہ ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے. اور جب ہمارے آقا نے فرما دیا کہ من وقر صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جو کسی بد مذہب کی تعظیم کرتا ہے گویا کہ وہ اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرتا ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ دنیا والا کچھ بھی کہے، بارگاہ مصطفیٰ میں اچھے اخلاق کسے کہا جاتا ہے؟ عاشق سے محبت کرنا یہ اچھے اخلاق ہے، غدار سے نفرت کرنا یہ اچھے اخلاق ہے. عاشق سے محبت کرنا یہ نجات کا ذریعہ ہے، غدار سے نفرت کرنا یہ نجات کا ذریعہ ہے. اور دوستو، جن لوگوں کا معاملہ ہے کہ سمجھ نہیں پاتے، ان کو ایک مثال کے ذریعے جو اکثر میں دیا کرتا ہوں، اس مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ جی. میری آپ سے پہلی بار ملاقات ہے، محبت کرتے ہیں نا؟ جی. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک انگلی کاٹ کر مجھے دے دو، آپ سے اگر یہ کہوں کہ ایک انگلی کاٹ کر مجھے دے دو، آپ دیں گے؟ حقیقت بولیے، میں سمجھانا چاہتا، نہیں دیں گے نا؟ کیوں نہیں دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ حضرت آپ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن آپ سے زیادہ اپنی انگلی سے محبت کرتا ہوں. یہ انگلیوں کی سلامت رہنا میری شان ہے، اس کو کاٹ دینا یہ عیب ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ آدمی اپنے جسم سے بہت محبت کرتا ہے. تو ایک آدمی کو اگر یہ کہیں کہ انگلی کو کاٹ کر دے دیں لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک انگلی کو کاٹ کر دے دیں لیکن یہ کہ وہ اپنی انگلی کو قربان کرنے تیار نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ وہ اپنی انگلی سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ 50 لاکھ کوئی دینے کے لیے تیار ہو تب بھی وہ دینے کے لیے تیار نہ ہوگا. لیکن اللہ نہ کریں، سجبات نہ کریں، اگر اس انگلی کے اندر خرابی پیدا ہو، کیا پیدا ہو؟ اس انگلی کے اندر اگر خرابی پیدا ہو تو ڈاکٹر اگر یہ کہہ دیں کہ اس انگلی کو کاٹنا پڑے گا، اگر نہیں کاٹے گا تو اس کی سڑن یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی اور چند مہینوں میں تمہاری جان کے لیے خطرہ بن جائے گی. چند مہینوں میں تمہاری جان کے لیے خطرہ بن جائے گی. آپ مجھے بتائیں کہ پہلے آپ کو پیسے دے کر آپ کو یہ کہا گیا تھا پیسے لو اور انگلی دو، لیکن پیسے لے کر بھی آپ انگلی دینے کے لیے تیار نہ ہوئے. اور اگر انگلی میں خرابی پیدا ہو جائے تو کیا فری میں ڈاکٹر آپریشن کرے گا؟ کیا فری میں کاٹے گا؟ پیسے لے گا اور اس کے بعد انگلی کو بھی جسم سے جدا کرے گا. اگر آپ سے کوئی سوال کریں کہ ارے 5 سال پہلے دے دیا ہوتا 50 لاکھ کا مالک بن جاتا، 5 سال پہلے اگر دے دیا ہوتا تو اتنے مال کا مالک بن جاتا، 5 سال پہلے پیسے لے کر قربان نہ کیا اور 5 سال کے بعد 50,000 خرچ کر کے انگلی کو کٹواتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ آخر فرق کیا ہے؟ کیا پہلے سے انگلی سے محبت کرتا تھا، آج محبت انگلی سے نہیں ہے؟ تو یہ انگلی کو کٹوانے والے کا جواب یہ ہوگا کہ میں انگلی سے محبت تو کرتا ہوں لیکن انگلی سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں. یہ انگلی جب تک میرے لیے عزت کا ذریعہ تھی، میرے لیے جسم کی خوبصورتی کا ذریعہ تھی، میں نے اس انگلی کی حفاظت کی. لیکن یہ انگلی جب میری جان کے لیے خطرہ بن گئی تو انگلی سے زیادہ میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں. اگر انگلی کو کٹوا دوں گا تو کم سے کم جان تو بچ جائے گی، کم سے کم جان تو محفوظ ہو جائے گی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک انگلی کو اگر خرابی پیدا ہونے کی بنیاد پر اگر جسم سے جدا کر دیا جائے تو وہ جان کی حفاظت کا ذریعہ ہوتی ہے، اسی طرح اگر کوئی رشتہ دار غدار رسول ہو جاتا ہے تو غدار کو اپنے سے جدا کر دینا یہ ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے. اس لیے دوستو اپنے تعلقات سنی سے رکھیں، تبلیغی جماعت سے اپنے تعلقات نہ رکھیں. بلکہ سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دوستو جان تو جانی ہی ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، ہم کو بھی جانا ہے نا. جان جانا یہ آخرت کی بربادی کا ذریعہ نہیں ہے، جان جانا یہ آخرت کی بربادی کا ذریعہ نہیں ہے.
ایمان کا نکل جانا یہ آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے. ایمان کا نکل جانا. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر یہاں تک تحریر فرمایا، یعنی بد مذہبوں کی صحبت یہ کتنا نقصان کرتی ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ تحریر فرمایا کہ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب ہوا، اور جب اس کا وقت قریب ہوا لوگ اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کے لیے گئے. ہم پڑھاتے ہیں نا، جیسے سکرات میں کوئی ہے اس کے بعد بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے تاکہ اس کو کلمہ یاد رہے اور کلمے کے ساتھ دنیا سے جائے، آخرت بچ جائے. تو اس کے پاس کلمہ کی تلقین کے لیے گئے تو وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے، اپنی زبان سے کیا کہتا ہے؟ اپنی زبان سے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دو شخص کھڑے ہیں جو مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتے. یہ دو شخص کھڑے ہیں جو مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتے. اب آپ سوچیں کہ وہ اپنی زبان سے بول تو رہا ہے لیکن کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے دو شخص کھڑے ہیں جو مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی گستاخ کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا اور تو اب یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے کلمے کے ساتھ جائے. ہم تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے. یعنی وہ جو مرنے والا ہے وہ شیعہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، وہ رافضی لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ صدیق اکبر فاروق اعظم یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، لیکن ہمارے آقا کے وہ غلام ہیں، ہمارے آقا کے سچے غلام ہیں، سچے نائب ہیں. تو آپ سوچیں کہ جب حضور کے سچے عاشقوں اور سچے غلاموں کے غدار کی صحبت میں اگر بیٹھنا یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے، یہ ایمان جانے کا خطرہ ہے، تو جو تبلیغی جماعت کی صحبت میں بیٹھے، جنہوں نے حضور کے علم کو پاگلوں کے برابر کہا، جنہوں نے حضور کے علم کا انکار کیا، جنہوں نے حضور کے خیال کو نانا، نماز میں گدھے اور بیل کے خیال کو نانے سے زیادہ بدتر کہا، جنہوں نے حضور کو پیٹ کی پیچھے کی خبر سے بے خبر کہا، تو یقین جانے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ ایمان کی بربادی کا ذریعہ ہے. اس لیے دوستو مسلک اعلی حضرت یہ ہے، فکر رضا یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں. بچائیں گے نا؟ ارے بولیے، دیوبندی کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں گے نا؟ اور یاد رکھیں کہ غدار رسول سے نہ تو ہماری شادی ہو سکتی ہے نہ ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں. بعض لوگ تو جو پکا سڑا ہوا دیوبندی ہوتا ہے نا اس کے وہاں لڑکی کی شادی کرتے ہیں اور کارڈ پہ لکھتے ہیں نکاح من سنتی. اس بات کو یاد رکھیں یہ زنا ہوتا ہے اور تمہارے کہنے سے یہ نکاح نہیں ہوتا ہے. گستاخ رسول جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر شادی کرو گے تو یہ زنا ہے، یہ حرام کاری ہے. اولاد پیدا ہوگی اسے حرامی ہی کہا جائے گا. اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کبھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ سنی کا نکاح سنی سے ہوتا ہے. ہم عاشق ہیں، عاشقوں کا نکاح یہ عاشق سے ہوتا ہے. لہذا اپنی نسل کو بھی ان لوگوں کی صحبت سے، ان لوگوں کے تعلقات سے بچائیں. اور یاد رکھیں عقیدے میں تسلط کا پیدا ہو جانا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ حضرت آل رسول مارہروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ تحریر فرمایا کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت میں ہمارا تسلط اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تجھے اگر کوئی بد مذہب دیکھیں، اگر دیوبندی وہابی دیکھیں تو دیکھ کر اس کے دل میں بے چینی پیدا ہو جائے، دیکھ کر اس کے دل میں تیری دشمنی پیدا ہو جائے. آپ فرماتے ہیں تجھے دیکھنے کے بعد غدار اور بد مذہب جتنا زیادہ بے چین ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان کو اتنا ہی زیادہ کمال عطا فرمائے. اس لیے یہ کوئی عیب نہیں ہے. اس لیے آپ جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں، آپ مسلک اعلی حضرت کا کام کریں اور بنیادی طور پر اپنے آپ کو دیوبندی وہابی کی صحبت سے دور رکھیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ رکھیں گے نا؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلکہ دوستو
سرکار اعلی حضرت کا نام لینے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اور آپ کی تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اللہ اور رسول کی بارگاہ سے قریب ہو جائے، ہمارا ایمان بچ جائے، اور حضور تاج شریعہ یہ عقیدے کا تسلب ہو چاہے عمل کی بات ہو۔ حضور تاج شریعہ کا معاملہ یہ ہے کہ یقیناً علوم اعلی حضرت کے سچے وارث ہیں، بلکہ صرف علوم اعلی حضرت کے نہیں بلکہ امام احمد رضا کے تقوی کے بھی سچے وارث ہیں۔ آج ہم حضور تاج شریعہ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے کبھی دیکھا حضور تاج شریعہ کی کرامت میں نہیں کہوں گا، میں آپ کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضور تاج شریعہ کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ہزاروں مخالف ہونے کے باوجود بھی حضور تاج شریعہ کا چراغ آج بھی روشن ہے۔ اور حضور تاج شریعہ کا معاملہ یہ کہ میں تقریباً 1 گھنٹے سے بول رہا ہوں نا، میں تقریباً 1 گھنٹے سے بول رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 100-150 لوگ ہیں، اور حضور تاج شریعہ 1 گھنٹہ بولتے نہیں ہیں، 2 گھنٹہ بولتے نہیں ہیں، بلکہ حضور تاج شریعہ کی خاموشی یہ لاکھوں کو جمع کر دیتی ہے۔ حضور تاج شریعہ کی خاموشی یہ لاکھوں کو جمع کر دیتی ہے، اور آپ کی ولایت کی سب سے بڑی دلیل دوست یہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، جسے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آئے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حضور تاج شریعہ کا معاملہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا مخالف اگر حضور تاج شریعہ کو دیکھ لیتا ہے تو محبتوں کا چراغ اس کے دل میں روشن ہو جاتا ہے۔ ارے حضور تاج شریعہ تو وہ ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی خدمت ہے۔ ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بولیں اور ایک آدمی اگر مان لے تو یہ نجات کا ذریعہ، یعنی سنی اگر بے عمل ہے اور باعمل بن جائے تو ہم سوچتے ہیں ہمارے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ ہے، لیکن حضور تاج شریعہ یہ ہے کہ نہ جانے کتنے لوگوں نے آپ کو دیکھا تو ماضی میں دل میں کفر پایا جاتا تھا، لیکن تاج شریعہ کو دیکھنے کے بعد ایمان سے اس کا دل روشن و منور ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ حضور تاج شریعہ رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن دوستو، حضور تاج شریعہ کا فیض اگر حاصل کرنا ہے تو فیض حاصل کرنے کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ حضور تاج شریعہ کی تعلیم کے اوپر عمل کریں۔ کیا کریں؟ حضور تاج شریعہ کی تعلیم کے اوپر عمل کریں۔ اور آپ کتنے بڑے متقی، کئی بار یہ دیکھی ہوئی بات دوستو کہ حضور تاج شریعہ کمزوری میں بیماری کی بنیاد پر سالوں سے آپ اگر چلتے ہیں تو اکثر سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹھیں سہارے کی ضرورت ہے، کھڑے ہو سہارے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ اکبر، سرکار مفتی اعظم ہند، سرکار اعلی حضرت، سرکار حجت الاسلام علامہ حامد رضا کے تقوی، علم و فضل کا وہ سچا وارث کہ آپ کا معاملہ یہ کہ سہارے کی ضرورت بیٹھنے کے لیے ہے، کھڑے ہونے کے لیے ہے، لیکن حضور تاج شریعہ یہ عبادت سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اگر آپ کو نماز کے لیے کھڑے کر دیا جائے نا تو رکوع کرتے ہیں سہارے کی ضرورت نہیں، سجدے میں جاتے ہیں سہارے کی ضرورت نہیں، جلسہ کرتے ہیں سہارے کی ضرورت نہیں، کھڑے ہوتے ہیں سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ مکمل سنتوں مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اسے کرامت نہیں تو کیا کہا جائے؟ اسے کیا کہا جائے کہ حضور تاج شریعہ یہ نماز سے، فرائض سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں کہ جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ و رسول کی محبت کا صدقہ ہے، اللہ و رسول سے، اللہ و رسول کی بارگاہ کے قرب کا صدقہ ہے کہ آپ جب عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو عبادت میں یہ سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم حضور تاج شریعہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم کو یہ چاہیے کہ شریعت مطہرہ کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے۔ جہاں پر
مسलक आला हजरत जहां पर फिक्र रजा ये अकीदे का तसल्लुफ सिखाता है, वहां पर मसलक आला हजरत ये शरीयत मुतहरा की पाबंदी का भी दर्स देता है। बल्कि ये समझे मसलक आला हजरत ये इस्लाम का मुकम्मल गुलदस्ता है। बल्कि इमाम अहमद रजा खुद नमाज से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि आपके बारे में ये आता है कि आपके पेट में या आपके जिस्म में दर्द था, आप नमाज के लिए खड़े हो गए, दर्द गायब हो गया, सलाम फेरा, दर्द वापस आ गया। क्या समझ में आया? ये इमाम अहमद रजा का दर्द ये गायब न हुआ था, बल्कि इमाम अहमद रजा ये अल्लाह रसूल से इस हद तक मोहब्बत करते थे कि जैसे ही रब की बारगाह में खड़े हो जाए दर्द का एहसास खत्म हो जाता था। रब तबारक व तआला की तरफ अपने दिल को ऐसे माइल कर देते थे कि तकलीफ का एहसास ये खत्म हो जाता था। तो हम मसलके आला हजरत का नारा लगाने वाले हैं। हमारे ऊपर लाजिम ये है कि हम नमाज पंजगाना की हिफाजत करें, नमाज पंजगाना की पाबंदी करें। बल्कि दोस्तों मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी ये तमाम फराइज से मोहब्बत करने वाला होता है। हम तो हुजूर से ऐसी मोहब्बत करने वाले कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर कोई तबरुक मिल जाए, आपकी निशानी मिल जाए, तो उससे मोहब्बत करना ये अपने लिए नजात का जरिया समझते हैं। तो आप नमाज से अगर गाफिल होते हैं, अगर नमाज से दूरी को इख्तियार करते हैं, तो क्या कभी आपने ये सोचा कि नमाज ये अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज की है, लेकिन नमाज नाम है अदाए मुस्तफा का, नमाज नाम है ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदाओं का नाम है। अल्लाह अकबर कहेंगे तो ये नकल किसकी करते हैं? हमारे आका की करते हैं। रुकू में जाते हैं, नकल किसकी करते हैं? हमारे आका की करते हैं। जब अदाए मुस्तफा का नाम है और सुन्नी इतना ही सोच ले कि नमाज के जरिए गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदाओं को नकल करने का मौका अता फरमाया, तो यकीन जाने सुन्नी नमाज से गफलत न करेगा। लिहाजा दोस्तों जहां पर अकीदे पर पाबंद रहें, अकीदे पर कायम रहें, वहीं पर इस बात को भी याद रखें कि नमाज पंजगाना उनके मुकर्ररा वक्त पर अदा करें। बल्कि आप देखें कि आप मुझे बताएं, ये रुमाल है, ये सुनेंगे कि बात को खत्म कर दूं? सुनेंगे 2 या 3 बात। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो तफसील से नमाज के हवाले से बात करूंगा कि आप देखें 12 बजे प्रोग्राम खत्म करना था, 12 बजे खत्म कर दूंगा। कि ये रुमाल है, बराबर, ये रुमाल कितने का मिलता है? 20 रुपये, 25, 30, 40। लेकिन ये कि अगर ऐसा रुमाल यहां पर लाया जाए जिस कपड़े को गरीब नवाज ने इस्तेमाल किया, हाँ? तो आप मुझे बताएं क्या ये कहकर आप खरीद लेंगे कि 20 रुपये में है मुझे दे दे? लाने वाला आपको 20 रुपये में देगा? हाँ? 20,000 में भी नहीं देगा। ये रुमाल है, मेरा है, कोई हैसियत नहीं। लेकिन इस रुमाल को अगर हुजूर ताज शरिया इस्तेमाल करने के बाद दे दे, हाँ? हजरत इस्तेमाल करने के बाद 1 हफ्ता इस्तेमाल किया, उसके बाद दे दें, तो आप मुझे बताएं रुमाल तो 20 रुपये का है, लेकिन ये कि उनके चाहने वाले से अगर कहें कि 10,000 में तू दे दें, तो वो देने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों देने के लिए तैयार नहीं होगा? वो ये कहेगा यहां पर कपड़े का सवाल नहीं है, बल्कि यहां पर मामला यह है कि इस कपड़े को निस्बत किससे है। मामला यह है कि इस कपड़े को निस्बत किससे है। तो जब दोस्तों हम इतनी बात आसानी से जानते हैं, समझते हैं कि बुजुर्गों का तोहफा अगर मिल जाए तो वो हमारे लिए इतनी ज्यादा मोहब्बत का मरकज होता है कि दुनिया के हजारों रुपये के बदले में हम उसको देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो ये बुजुर्गों से हम मोहब्बत क्यों करते हैं? मोहब्बत इनसे है गुलामी मुस्तफा की बुनियाद पर। चाहे सरकार गरीब नवाज से कोई मोहब्बत करें, चाहे गौसे आजम से मोहब्बत करें, चाहे आला हजरत से करें, चाहे हुजूर ताज शरिया से करें, चाहे उलमा से करें, चाहे पीर से करें, मोहब्बत क्यों करते हैं? मोहब्बत इसलिए करते हैं कि इनके दिलों में इश्क मुस्तफा का चिराग रोशन है। मोहब्बत इसलिए करते हैं कि ये हुजूर के सच्चे आशिक हैं। तो आप मुझे बताएं कि हुजूर के सच्चे आशिक की तरफ से
اگر تحفہ کپڑے کی صورت میں مل جائے تو آپ کی نظر میں اتنا زیادہ اہم ہوتا ہے، تو آپ نے کبھی سوچا کہ نماز یہ کس کا تحفہ ہے؟ نماز یہ ہمارے آقا کا عطا کردہ تحفہ ہے، نماز یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تحفہ عطا فرمایا، اور عطا کرنے کے ساتھ یہ اعلان کیا الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی نماز یہ مومنوں کی معراج ہے۔ اور ایسا نہیں کہ تحفہ دینے کے بعد ہم کو ویسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے آقا نے اس تحفے کی اہمیت اور قیمت کو بیان فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آج دنیا کے اندر اگر کوئی تھوڑا سا احسان کر دیتا ہے تو پوری زندگی اس کے احسان کو مانا جاتا ہے۔ آج تو ایسے لوگ بھی ہو گئے کہ اگر چند بوریاں چاول کی مل جائے تو تبلیغی جماعت کے گن گانے لگتے ہیں، اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں، لیکن یقین جانے نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطا کردہ اتنا عظیم تحفہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تحفے کے حوالے سے کیا فرمایا؟ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ، یعنی جس نے نماز پنجگانہ کی حفاظت کر لی تو کانت لہ نورا، میدان محشر میں اس کے لیے روشنی بنا دیا جائے گا، وہ برہانا، اس کے لیے دلیل بنا دیا جائے گا، وہ نجات یوم القیامہ، اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیا جائے گا۔ آپ سوچیں قیامت کا وہ منظر، قیامت کا وہ دن جہاں پر باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، ایسے وقت میں اگر نور ہوگا، اگر برہان ہوگا، اگر نجات کا ذریعہ ہوگا تو ہمارے آقا گویا کہ اپنے امتیوں سے فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، نماز پنجگانہ کی حفاظت کر لو، یہ نماز پنجگانہ کی حفاظت کرنا تیرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیا جائے گا۔ اس لیے دوستو نماز پنجگانہ کی حفاظت کریں، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، اور یقین جانیں نماز کی اگر حفاظت نہیں کرتے تو نماز کی حفاظت نہ کرنا یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ رب تبارک و تعالی مجھے تمامی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔